السلام علیکم۔ زمزم زمین کی سطح پر موجود سب سے مشہور کنواں ہے، اور یہ صرف اس کی دینی اہمیت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ یہ کنواں حقیقت میں بہت خاص اور توجہ کھینچنے والا ہے۔ زمزم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کنواں 4000 سال سے زیادہ عرصے سے کبھی خشک نہیں ہوا اور آج تک اسی حالت میں ہے اور مسلسل پانی ابلتا رہتا ہے۔ اس میں پانی کی سطح ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے اور کبھی کم نہیں ہوتی، حالانکہ لاکھوں حاجی روزانہ اس میں سے بہت زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ زمزم کی کہانی کیا ہے؟ یہ کنواں کبھی ختم کیوں نہیں ہوتا، اور اس کا تبرک اور بیماریوں سے شفا سے کیا تعلق ہے، اور کیا واقعی زمزم کے پانی کی کیمیائی ساخت زمین پر موجود کسی بھی دوسرے پانی سے مختلف ہے یا نہیں؟ ویلکم ٹو گلوبل مسٹریز۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس جگہ پر اتارا جو آج کعبہ شریف کے قریب واقع ہے۔ اس وقت کعبہ اپنی موجود شکل میں قائم نہیں تھا اور مکہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی رہنے والا نہیں تھا۔ جس وادی میں انہیں چھوڑا گیا وہ ایک سنسان وادی تھی جہاں نہ کوئی کھیتی تھی اور نہ ہی پانی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک برتن چھوڑا اور اللہ کے حکم سے انہیں وہاں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ جب حضرت ہاجرہ کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ واپس اپنی جگہ پر آ گئیں اور کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ کے پاس موجود پانی اور کھجوریں ختم ہونے لگیں۔ وقت کے ساتھ انہیں پیاس لگنے لگی اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شدید پیاس لگی۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے لگی، وہ پیاس کی شدت سے رو رہے تھے اور حضرت ہاجرہ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ پیاس کی شدت سے رو رہے تھے اور حضرت ہاجرہ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھیں، جبکہ وہ بالکل بے بس تھیں، اس امید میں کہ کہیں پانی مل جائے جس سے وہ خود بھی سیراب ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی پلا سکیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور ارد گرد پانی کی کسی بھی ممکنہ ذریعے کی تلاش شروع کی۔ انہیں نظر آیا کہ جبل صفا سب سے قریب پہاڑ ہے، تو وہ صفا پہاڑ پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف دیکھنے لگی، شاید کوئی وہاں سے گزر رہا ہو۔ جب انہیں مایوسی ہوئی تو وہ صفا سے نیچے اتریں اور مروہ کی طرف گئیں اور دوبارہ دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی اس جگہ سے گزر رہا ہو۔ حضرت ہاجرہ کی یہ کوشش جاری رہی، وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آتی جاتی رہیں، اور یہ عمل 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ وہ واپس اپنے بیٹے کے پاس آ گئیں۔ اچانک انہوں نے دور سے ایک عجیب سی آواز سنی، تو وہ آواز کی طرف مخاطب ہوئیں اور کہا اگر تمہارے پاس کوئی خیر ہے تو میری مدد کرو۔ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس زمین پر ضرب لگائی تو وہاں سے پانی کی بڑی مقدار نکل آئی۔ بی بی ہاجرہ اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور فوراً اس پانی کو ریت سے گھیرنے لگیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ اپنے پاس موجود برتن کو بھر سکیں۔ پھر انہوں نے پانی بھرا، خود بھی سیراب ہوئیں اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ پانی کو گھیرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھیں زم، یعنی جیسے وہ پانی سے کہہ رہی ہوں کہ پھیل مت جانا، اور اسی سے زمزم کا نام پڑا۔ حضرت ہاجرہ کی یہ داستان حقیقی ایمان کی تصویر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چونکہ بی بی ہاجرہ کو اللہ پر پورا یقین تھا اور انہیں پورا اعتماد تھا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور ان کے بیٹے کے قدموں کے نیچے سے پانی نکال دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے واقعے کے بعد زمزم ایک طویل عرصے تک پانی کا مستقل ذریعہ بنی رہی۔ بعد میں جاہلیت کے دور کے ایک زمانے میں چند وجوہات کی بنا پر یہ کنواں مٹ گیا اور کسی کو اس کا مقام معلوم نہ رہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں زمزم کی جگہ بتا رہا ہے اور کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کنویں کو دوبارہ کھولیں۔ جب آپ بیدار ہوئے
تو وہ اس جگہ پہنچے جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی اور واقعی کھدائی شروع کی تو حیرت انگیز طور پر انہیں زمزم وہی مل گیا اور ان کا خواب سچ ثابت ہوا۔ اس کے بعد قریش نے حج کے دوران لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری سنبھال لی اور وہ حاجیوں کو مسلسل زمزم کا پانی فراہم کرنے کے ذمہ دار بن گئے۔ اس وقت بھی لوگ کعبے کا حج کیا کرتے تھے کیونکہ جزیرہ عرب میں ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کچھ باقیات موجود تھیں، اگرچہ شرک شامل ہو چکا تھا اور لوگ بتوں کی عبادت کرنے بھی لگے تھے۔ زمزم کی ذمہ داری قریش کے پاس بنی رہی یہاں تک کہ بنی عباس کا دور آیا جو خلافت مسلمین کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے آل زبیر کو اپنی طرف سے سقائیہ کی ذمہ داری سونپی۔ پھر عباسیوں کے زوال اور خلافت عثمانیہ کے قیام کے بعد یہ ذمہ داری آل زبیر کے پاس ہی رہی اور آل زبیر کی اولاد ہی مکہ میں زمزم کے پانی کی خدمت پر قائم رہی۔ مکہ میں آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ آخرکار سال 2010 میں سعودی عرب کی حکومت نے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ شروع کیا جس کا مقصد زمزم کو خودکار طریقے سے بھرنا تھا۔ یہ فلنگ پلانٹ مسجد حرم سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ کئی عمارتوں پر مشتمل ہے جن میں پروڈکشن لائنز، بوٹل ویئر ہاؤس، کمپریسر اور اسٹور شامل ہیں۔ اس منصوبے میں ہر مرحلے کے لیے مانیٹرنگ روم اور کنٹرول موجود ہے، چاہے وہ کنویں سے پانی نکالنے کا مرحلہ ہو یا آخری مرحلہ یعنی پانی کی بھرائی ہو۔ زمزم کنواں خانہ کعبہ کے سامنے تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور کنویں کا دہانہ مطاف کے نیچے موجود ہے جہاں سے حاجی طواف کرتے ہیں۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 30 میٹر تک ہے اور پانی چٹانوں کے درمیان سے بہتا ہوا نکلتا ہے جس کی رفتار تقریباً 11 سے 18 لیٹر فی سیکنڈ ہے۔ کنویں میں پانی کی سطح ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے چاہے اس میں کتنا ہی پانی کیوں نہ نکال لیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے اور یہ پانی کبھی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا جواب زمزم کے کنویں میں چھپا ہوا ہے۔ جیولوجی کے ماہرین گراؤنڈ واٹر کو 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم وہ گراؤنڈ واٹر ہے جو دوبارہ پیدا نہیں ہوتی، یعنی اس کی مقدار زمین کے اندر محدود ہوتی ہے اور اسے نہ بارش سے پانی ملتا ہے نہ دریاؤں یا قریبی جھیلوں کے رساؤ سے۔ اس لیے جب یہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو کنواں بھی خشک ہو جاتا ہے کیونکہ باہر سے اس کے کوئی ریچارج نہیں ہوتا۔ مگر زمزم میں مکہ کے گرد پہاڑی علاقہ ہے، جب بارش ہوتی ہے پانی پہاڑوں کے اندر سیپ ہوتا ہے اور گرینیٹی اور پہاڑی پتھروں کے بیچ سے پانی گزرتا ہے۔ یہ پتھر پانی کو فلٹر کرتے ہیں، پھر یہ پانی ایکویفرز میں جمع ہوتا ہے، وہیں سے زمزم کے کنویں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، بارش ہو یا نہیں، یہ پانی جتنا ہے برسوں سے اتنا ہی ہے، نہ زیادہ بڑھتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے۔ جہاں تک پانی کی کیمیکل کمپوزیشن کا تعلق ہے تو واقعی عام پانی اور زمزم پانی کے درمیان بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی میں تیزابیت یعنی اس کی ویلیو پی ایچ تقریباً 8 ہوتی ہے جبکہ عام پانی کا یہ لیول تقریباً 7.2 ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زمزم کے پانی کا ذائقہ عام پانی سے مختلف اور خاص محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی کنویں کے نیچے موجود مخصوص چٹانوں میں سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے پانی ایک خاص ذائقہ اور خاص خصوصیت حاصل کر لیتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت ہمیشہ ماہرین کو دعوت دیتی ہے کہ وہ خادم الحرمین شریفین زمزم واٹر پلانٹ کا دورہ کریں، وہاں سے اس کے سیمپلز لیں اور اس میں موجود نمکیات اور معدنیات کی مقدار کا تعین کریں، اور یہ کام کئی بار کیا جا چکا ہے۔ زمزم کے پانی کی پاکیزگی اور اس کی خاص خوبی کسی بھی دوسرے پانی کے مقابلے میں مشہور اور ثابت شدہ ہے۔ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بابرکت ہے، یہ بھوک کے لیے غذا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ آخر میں ہم ایک سادہ سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ زمزم کے پانی کے مسلسل جاری رہنے کی سائنسی اور منطقی وجوہات موجود ہیں، لیکن جو سوال ہم اٹھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر موجود چیز کے لیے سائنسی دلیل کا ہونا لازمی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو سمجھ سکیں کہ اللہ نے اسے کیسے چلایا ہے اور اس کے قوانین کیسے بنائے۔ فرشتے اور جنات واقعی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ہماری محدود حصیں انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور جو محدود علم اور قوانین ہم نے آج تک دریافت کیے ہیں
وہ بھی ان کے وجود کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں انسانی قوانین کے اندر محدود نہیں، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جسے سائنس سمجھانے یا اس کی تشریح کرنے سے عاجز ہو تو حیران نہ ہو، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے سامنے سائنس بالکل بے بس ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین آ کر ان تمام کمیوں کو پورا کرتا ہے جنہیں سائنس پورا نہیں کرتی۔